اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرف اور لغت میں ایک شخص کے اہل بیت اور خاندان ان اشخاص کو کہا جاتا ہے جو اس کے گھر کے چھوٹے سے معاشرے کے ارکان ہوتے ہیں، مثلاً بیوی، بیٹا، بیٹی اور ملازم جو اس گھر کے سرپرست کے زیر سایہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ بعض اوقات اہل بیت کے معنی کو وسعت دے کر اس لفظ کو قریبی رشتہ داروں مثلاً ماں، باپ، بہن اور اس کے بچوں، چچا، پھوپھی، خالہ اور ان کے بچوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم کتاب و سنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے ان دو معنی میں سے کوئی بھی معنی مراد نہیں، کیونکہ متواتر روایات کے مطابق جو عام اور خاص دونوں ذرائع سے وارد ہوتی ہیں، اہل بیت ایک باشرف نام و نشان ہے جو رسول اکرم، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ اس بنا پر رسول اکرم کے اہل خانہ اور دوسرے رشتہ دار، حالانکہ عرف اور لغت کے مطابق وہ اہل بیت شمار ہوتے ہیں، اس معنی میں اہل بیت نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام بھی جو حضرت کی ازواج میں بلند ترین مقام رکھتی ہیں اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ ہیں، نیز اسی طرح ابراہیم کے جو رسول اکرم کے صلبی فرزند اور بڑے رتبے کے مالک ہیں، اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ انہی روایات اور ان کے علاوہ کئی ایک دوسری روایات کے مطابق 12 اماموں میں سے وہ 9 امام بھی جو امام حسین علیہ السلام کے فرزند اور ان کی نسل میں سے ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام 14 معصوم ہی ہیں، اور عام طور پر جب اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے تو اس سے مراد حضرت کے علاوہ 13 اشخاص ہوتے ہیں جو آپ کی اطرت ہیں۔ رسول اکرم کے اہل بیت اسلام میں کثیر فضائل و مناقب اور بے نظیر مقامات کے مالک ہیں، جن میں سے 2 مقام سب سے زیادہ اہم ہیں۔ نمبر 1، حدیث قصہ۔ ایک دن جب کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری تھی اور رسول اکرم ان کے گھر میں تھے، آپ نے دیکھا کہ خدا کی رحمت نازل ہو رہی ہے، فرمایا میرے پاس بلاؤ، میرے پاس بلاؤ۔ جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ کسے بلایا جائے تو آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کو، علی علیہ السلام کو اور فاطمہ علیہ السلام کو، حسن اور حسین علیہ السلام کو۔ پس وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ایک فرش پر جمع ہو گئے۔ پھر حضرت نے خود اپنے آپ کو اور انہیں ایک خیبری چادر میں لپیٹ لیا اور فرمایا اے پروردگار، یہ میری آل ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں، پس درود بھیج محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور خدا نے یہ آیت نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیر، سورہ احزاب آیت 33۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردے کی اوٹ میں تھی۔ وہ کہتی ہیں میں گھر کے دروازے پر بیٹھی تھی اور گھر کے اندر 7 افراد تھے،
یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، علی علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام۔ میں نے گھر کے اندر جھانکا اور کہا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہوں؟ پھر وہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم انہوں نے ہاں میں جواب نہیں دیا، لیکن فرمایا تم خیر پر ہو، تم رسول کی بیویوں میں سے ہو۔ پس آیت تطہیر کے مطابق اہل بیت علیہ السلام عصمت اور طہارت کا مقام رکھتے ہیں، اور اس مقام کے تقاضے کے مطابق ان سے ہرگز کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ نمبر 2، حدیث ثقلین۔ حدیث ثقلین کی روح سے، کہ جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہے گی، اور ان میں اور خدا کے کلام میں کبھی جدائی نہیں ہوگی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے معنی اور دین اسلام کے مقاصد کو سمجھنے میں وہ کسی لغزش سے دوچار نہیں ہو سکتے۔ ان دو مقامات کی بنا پر یہ لازم آتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا قول اور فعل رسول اکرم کی مانند حجت ہو۔ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل منصوصہ۔ عام اور خاص اشخاص میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث امام علی علیہ السلام اور دیگر افراد اہل بیت کی منقبت میں نقل کی ہیں۔ ہم یہاں اہل بیت رسول کے مناقب میں سے 3 منقبتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہجرت کے 6 سال میں شہر نجران کے عیسائیوں نے اپنے بزرگوں اور عالموں سے کا انتخاب کر کے انہیں مدینہ بھیجا۔ ان نمائندوں نے پہلے رسول اکرم سے مناظرہ کیا، لیکن شکست کھا گئے۔ تب خدا کی طرف سے آیت مباہلہ نازل ہوئی کہ جو واضح دلیلیں تمہارے پاس ہیں، اگر ان کے باوجود کوئی تم سے مباحثہ کرے تو کہو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لائیں اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے آپ کو لائیں اور تم اپنے آپ کو، اور اس کے بعد ہم جھوٹوں پر نفرین کریں اور خدا سے ان پر لعنت اور عذاب مانگیں۔ اہل نجران کے نمائندوں نے مباہلہ کی تجویز قبول کر لی اور اس پر عمل درآمد کے لیے دوسرا دن مقرر ہو گیا۔ دوسرے دن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اور نجرانی نمائندے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے باہر آنے کے منتظر تھے، تاکہ دیکھیں کہ آپ کس انداز سے آتے ہیں اور مباہلہ کے لیے کن لوگوں کو ساتھ لاتے ہیں۔ بالاخر جب آپ باہر آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھا رکھا ہے اور حسن علیہ السلام کا بازو پکڑ رکھا ہے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ علیہ السلام آپ کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں اور ان کے پیچھے علی علیہ السلام آ رہے ہیں۔ رسول اکرم نے اپنے گرامی قدر ساتھیوں کو ہدایت کی کہ جب ہم دعا مانگیں تو آپ لوگ آمین کہیں۔ اس نورانی گروہ کو دیکھ کر جو سرتاپا حق و صداقت کا مظہر تھا اور جس کی پناہ گاہ خدائے بزرگ و برتر کے سوا اور کوئی نہ تھی، نجران کے نمائندوں کے دل ہل گئے۔ ان کے سردار نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، خدا کی قسم میں ایسی صورتیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے دعا مانگے تو روئے زمین کے تمام عیسائی ہلاک ہو جائیں۔ چنانچہ وہ رسول اکرم کے پاس آئے اور درخواست کی کہ انہیں مباہلہ سے معذور رکھا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم اسلام قبول کر لو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم مسلمانوں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا ہم جزیہ ادا کریں گے اور اسلام کی پناہ میں زندگی بسر کریں گے۔
یوں باہمی اختلاف کا خاتمہ ہو گیا۔ مدرجہ بالا واقعہ کا نتیجہ: مباہلہ کے موقع پر علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آنے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آیت مباہلہ میں ابنانا و نسانا و انفسنا کا مصداق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی، بی بی فاطمہ اور حسنین علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ دوسرے الفاظ میں جب رسول اکرم نے فرمایا ہم خود، تو اس سے مراد خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام ہے، اور جب فرمایا ہماری عورتیں، تو اس سے مراد بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور جب فرمایا ہمارے بیٹے، تو اس سے مراد حسنین علیہ السلام ہے۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ امام علی علیہ السلام نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ کہ حضرت کے اہل بیت 4 ہی اشخاص تھے، کیونکہ جب کسی شخص کے اہل بیت وہی ہوتے ہیں جن کا تعارف ہم خود اور ہماری عورتیں اور بیٹے کہہ کر کرایا جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی اہل بیت میں شامل ہوتا تو حضرت اسے بھی مباہلہ کے لیے ساتھ لے جاتے۔ اسی بنا پر ان 4 اشخاص کی عصمت کا اعتراف بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی طہارت اور عصمت کی شہادت دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے خاندان نبوت، خدا یقیناً یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر نجاست کو دور رکھے اور تمہیں پاک اور پاکیزہ کرے۔ سورہ احزاب آیت 33۔ نمبر 2، جیسا کہ عام اور خاص سبھی نے نقل کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارے اہل بیت کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ہیں، جو شخص اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جس نے انحراف کیا وہ غرق ہو گیا۔ نمبر 3، دیگر متواتر احادیث میں عام و خاص سبھی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 گراں بہا چیزیں بطور یادگار چھوڑ رہا ہوں۔ وہ 2 چیزیں خدا کی کتاب اور اہل بیت ہیں۔ جب تک تم ان 2 اہم یادگاروں سے وابستہ رہو گے اور ان میں پناہ لوگے، ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔